اور پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر، جس میں حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، اور کہا ان میں سے ایک کو خلیفہ چن لینا۔ اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں ڈال دیا۔ وہ 6 رکنی کمیٹی صحیح بخاری میں آتا ہے، پھر 3 رکنی رہ گئی، اور ان میں سے بھی عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں، میں پہلے 2 خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا، تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا۔ پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف بن گئے جج، اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیئرلی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم خلیفہ چن لیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا، حضرت علی نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا، اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت، انہوں نے اپنی کوئی ذاتیات تو نہیں کرنی تھی، یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے بادشاہ وقت کو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں، میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف لالچی تھے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں۔ جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی، کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر ڈالیں گے، رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے، لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے، ڈیموکریسی، وہی بات، میجورٹی کس کے ساتھ ہے۔ میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے۔ اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا اگر 2 بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں۔ پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرز اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی، 70 کے قریب تھے، 70 پلس تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ میں لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں کروں گا، کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا رائٹ ہے۔ پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں، انہوں نے کہا میں بیعت کروں گا۔ یہ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے، 3700 حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے، وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے، اور یہ پوری سٹوری کو میں نے 3-4 لائنوں میں نیچے سم اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے۔ پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں۔ اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے، اس کے بعد ظاہر ہے خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی، اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی۔ حضرت ابوبکر کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا 6 مہینے والا، بخاری مسلم میں آتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ حضرت علی نے بیعت کر لی تو پھر تو اب مجھے بتائیں یہ 2 بندے جب بچ گئے تھے، ان میں سے جب ایک شہید ہو گیا، اس کے بعد پھر رائٹ کس کا تھا امت میں کہ وہ خلافت سنبھالتا؟ تو یہ کہنا کہ جی حضرت علی کو ان لوگوں نے خلیفہ چنا جو ان میں سے کچھ لوگ قاتلین عثمان بھی تھے، جی ایسے لوگ بھی تھے، اس لیے کہ ایک ہی بندہ تھا جس کے اوپر حضرت عثمان کے مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ بندہ اپرائٹ ہے، اور حضرت علی کے حامی بھی انہی کو اپرائٹ سمجھتے تھے۔ مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں، اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی 2 میں رہ گئی تھی، ان میں سے یہ تیسرا ہے، تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے، اور تو کوئی نہیں بچا، کیونکہ وہ 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے، بند کمروں میں نہیں ہوئی بیعت، چند لوگوں نے نہیں چنا۔ حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا، انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں، یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کام تے بغاڑ بیٹھے نے بنو میہ دے گورنر، ان میرے گاٹے فٹ کر لگے جے، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں، تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں، سعد ابن ابی وقاص ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے، وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے، یا سعید ابن زید تھے، ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا 10 مبشرہ میں سے، کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے، ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو۔
میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے، کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے، وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں، مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے، جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے، مسجد پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے، ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ مخالفین بھی، ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے، اصحاب شجرہ بھی تھے، بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی، ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں، چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا۔ صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں، زیرو ٹالرنس۔